سبسکرائب کیجئے ہمارے دعوت اسلام چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ جو بھی لیٹسٹ اسلامک ویڈیوز ہمارے چینل پر اپلوڈ ہوں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں، اور یہ سب بالکل فری ہے۔ جس طرح ہمیں ماحول کو صاف رکھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس طرح ہمیں اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی بھی تلقین کی گئی ہے۔ جب خیالات پاکیزہ ہوں گے تو اچھی صحت ہوگی، جب خیالات گندے ہوں گے، خیالات غلیظ ہوں گے، خیالات کے اندر شہوات ہوں گی، خیالات کے اندر نفرت ہوگی، بغض ہوگا، حسد ہوگا، کینہ ہوگا، تکبر ہوگا، تعلی ہوگی، سرکشی ہوگی، تمرد ہوگا، ریا ہوگی، تصنع ہوگا، بناوٹ ہوگی، یہ ساری بیماریاں ہیں جو ہم اپنے ساتھ پالے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں سے نفرت کرتے ہیں۔ اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ نفرت تو تم کر رہے ہو، حسد کی جلن تمہیں سہنی پڑے گی، اس کو تو نہیں سہنی پڑے گی۔ بغض رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، نفرت رکھتے ہو، تو ہم کہتے ہیں ہم فلاں سے رکھتے ہیں۔ میاں فلاں کو کیا فرق ہے؟ وہ سب کچھ تو تم اپنے اندر رکھے ہو۔ وہ کیمیائی عمل جو ہوتا ہے، جو صحت پہ مضر اثرات پڑتے ہیں، طبیعت میں گھٹن آتی ہے، طبیعت میں غصہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ہر وقت چڑچڑا مزاج ہو جاتا ہے، ہر وقت ایک بے چینی میں رہتے ہو، تو وہ تم رہتے ہو، وہ تو نہیں رہتا۔ تو اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کریں، اپنے اندر کی آگ بجھائیں، اپنے اندر کو ٹھنڈا رکھیں، اپنے اندر کی ستھرائی کا، پاکیزگی کا، طہارت کا سامان کریں۔ ان چیزوں کا التزام اور ان چیزوں کا اہتمام کرنا یہ ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص برائی کرتا ہے، کوئی بھی برائی کرے، تو اس کی اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ تو برائی کے اثرات بد سے اس کے اندر کا نظام بگڑ جاتا ہے، باطن کی طہارت ختم ہو جاتی ہے، اور باطن کی طہارت کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے شریعت اسلامیہ نے۔ حسد کے کوڑے، بغض کا کچرا اور نفرت کا جو ہے وہ گند تمہارے اندر اگر جمع ہوتا رہے گا تو پھر اندر سے تعفن اٹھے گا، اور وہ تعفن تمہارے دماغ کو چڑھے گا، اور زندگی کا چین، زندگی کا قرار تمہارا لٹ جائے گا، اور تم سمجھو گے کہ شاید فلاں کی وجہ سے ایسا ہوا، ہم نے خود نفرتیں پالی، خود اپنے اندر گندگی اور غلاظت ڈالی۔ کچھ اعضاء ہمارے ظاہری ہیں، کچھ اعضاء ہمارے باطنی ہیں۔ آنکھیں عضو ظاہری ہیں، کان، زبان، ہونٹ، ٹانگیں، ہاتھ، یہ ظاہری اعضاء ہیں، اور کچھ اعضاء باطنی ہیں۔ دماغ باطنی عضو ہے، دل باطنی عضو ہے۔ تو یہ جو ظاہری عضو ہیں، اس کی کچھ غلاظتیں، گندگیاں ظاہری ہیں، اور ان کی غلاظتیں کچھ باطنی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہاتھ کے اوپر میل لگ گیا، ہاتھ کے اوپر کوئی نجاست لگ گئی، تو یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے، تو اس کو پانی سے صاف کیا جا سکتا ہے۔ پاؤں کو چلتے چلتے کوئی گندگی غلاظت لگ گئی، تو آپ آ کے اس کو جلدی سے دھو لیں گے، یہ عضو ظاہری کی ظاہری غلاظت ہے۔ لیکن ان اعضاء کی ایک باطنی غلاظت بھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ ہاتھ ہے، یہ عضو ظاہری ہے، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ اس کے اوپر کوئی گندگی لگ گئی، لیکن باطنی غلاظت یہ تھی کہ اس ہاتھ سے تم نے کسی سے ظلم کیا، تو یہ باطنی غلاظت لگ گئی۔ یہ زبان، اس کی ظاہری غلاظت تو یہ تھی کہ کوئی منہ میں ایسی چیز پڑ گئی جو گندی تھی، تو اس کی ظاہری غلاظت ہے اس ظاہری عضو کی۔ لیکن اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت کیا ہے؟ اس زبان سے جھوٹ بول دیا، اس زبان سے بہتان لگا دیا، اس زبان سے کسی کو گالی دے دی، اس زبان سے سب و شتم کیا، اس زبان سے کسی کے لیے برا لفظ بول دیا، تو اس عضو ظاہری کی یہ باطنی غلاظت ہے۔ اس طرح یہ آنکھ کی ظاہری غلاظت یہ ہے، اس کے اندر کوئی میل پڑ گئی تو یہ ظاہری غلاظت ہے، لیکن اس آنکھ کو شہوت سے بھر لیا، گوشۂ چشم سے کسی کی تحقیر کی، کسی کی تذلیل کی، تو اس ظاہری عضو کی باطنی غلاظت ہوئی۔ اسی طرح باقی اعضاء بدنیہ ہیں، تو ہر عضو کی جو ظاہری ہے اس کی ایک ظاہری غلاظت ہے، اس کی ایک باطنی غلاظت ہے۔ تو ہمیں کہا گیا کہ ہم اپنے اعضاء جو بدن کے ہیں ان کے ظاہر کو بھی صاف رکھیں، اور ان کو باطنی غلاظتوں سے بھی پاک رکھیں، ستھرا رکھیں۔ اس طرح ہمارے باطنی اعضاء ہیں۔ مثال کے طور پہ دماغ ہے، دماغ کی بیماری اور دماغ کی غلاظت ہے، اس کو تکبر پیدا ہو جاتا ہے، عجب پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خمار انسان کو کہ میں بڑا ہوں، یہ انسان کو چھوٹا کر دیتا ہے، یہ انسان کی زندگی کا چین چھین لیتا ہے، یہ تقوی کو اجاڑ دیتا ہے، یہ باطن کے پلے چھوڑتا کچھ نہیں کہ میں بڑا ہوں۔ اس کائنات میں سب سے بڑا جرم ہوا ہی یہ ہے
کہ ابلیس نے کہا تھا انا خیر منہ، میں بہتر، یہ میں جو تھی اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ جو بڑا ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا میں بڑا ہوں، لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بڑا ہے۔ بڑائی لفظوں سے نہیں بتائی جاتی، بڑائی کردار کی ہوتی ہے، بڑائی سوچوں کی ہوتی ہے۔ بڑا آدمی دکھائی دیتا ہے کہ یہ بڑا ہے، اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے بڑا ہے، اس کے اطوار سے پتہ چلتا ہے بڑا، اس کے طرز زندگی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑا ہے۔ تو کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو حقیر نہ جانو۔ واصف علی واصف مرحوم نے کہا تھا کہ کوئی چھوٹا تب نظر آتا ہے کہ اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے۔ کسی کو قریب سے دیکھیں اور پیار سے دیکھیں تو پھر کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ کس کو پتھر مارے ناصر کون پرایا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے۔ لوگوں سے پیار کرو، لوگوں سے محبت کرو، لوگوں کو قریب کرو، نفرتوں کے سوداگر نہ بنو، محبتوں کی دکان کھولو۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی خیر خواہی کرو، اور اگر لوگوں کے لیے خیر خواہی نہیں کر سکتے تو کسی کی بدخواہی بھی نہ